یا سید الزہراء ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعت ومن ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزقتو ام و تمتعو فیہا طویلہ۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکرین فضائلہم من یومنا ھذا الى یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صلوات بلند آواز۔ کوشش کریں اس سے بلند صلوات پڑھ جیسے۔ آج کی اس صفحہ ادا اور اس پر حاضر عزاداران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ ایک مومنہ علیل ہیں، بیمار ہیں، دعا ہے کہ 28 رجب کے بعد روضہ رسول کے چراغوں کی روشنی کی ضامن سیدہ کے صدقے میں مالک انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایک ماتمی بے اولاد ہیں، مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ایک مومنہ اور ان کا بیٹا دونوں بیمار ہیں، مالک ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ غلام رسول صاحب مومن ہیں، ویسے سارے مومن ہی غلام رسول ہوتے ہیں، مالک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس خانوادے کے تمام مرحومین کے اور حاضرین کے تمام مرحومین کے بلاخص ملک اشرف صاحب کے درجات مالک اپنی بارگاہ عالی میں بلند فرمائے۔ عقیدہ زبان سے بیان کر دینا کافی نہیں، اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ استقامت ضروری ہے۔ اگر استقامت نہیں
تو بہت بڑے عمل کی عمارت اگر کمزور عقیدے پہ کھڑی ہو تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک خستہ حال مکان کے نیچے کوئی مکین موت کے سائے میں زندگی گزار رہا، اور اگر ایک انتہائی مضبوط عقیدے کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا عمل کھڑا ہو، چھوٹا سا عمل کھڑا ہو، تو وہ ہور کے اس خیمے کی طرح ہے جسے یزید کی 9 لاکھ فوج اکھاڑ نہیں سکتی۔ آپ جیئیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ یا علی، ہاں آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں۔ عقیدے پہ سوالات اٹھتے ہیں، پرآشوب زمانہ ہے، سوشل میڈیا بڑا متحرک ہے، اور وہ حدیثیں بھی سوشل میڈیا پہ آتی ہیں جو رسول نے فرمائی نہیں، بس نشر کر دی جاتی ہیں، بندے کہہ دیتے ہیں نہ حوالہ نہ ریفرنس نہ سند۔ حدیث کی سند لینے کے لیے شیعہ ہونا ضروری، حدیث کی اسناد تشیع کے علاوہ کہیں اور ملتی نہیں، کیونکہ ہمارے سلسلہ اسناد میں کوئی غیر نہیں۔ پہلا فقرہ فضیلت کا، اور یہیں سے آغاز گفتگو۔ ہم نے ان سے سنا ہے جنہوں نے اللہ سے سنا ہے۔ کیا بات ہے بھائی آپ کی، آپ جیئیں، یہ ہے آپ کا معیار سماعت۔ ہم نے سنا ہی ان سے ہے جنہوں نے اللہ سے سنا، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ ہمارے کلمہ میں، کلمہ نہیں ہوتا، کلمہ میں عقیدہ موجود ہے۔ عقیدہ ہمارا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ لیکن کچھ گھبرائے ہوئے لوگوں نے اس کی وضاحت غلط کر دی، گھبراہٹ کا شکار۔ گھبراہٹ ہو تو استقامت نہیں رہتی، جب حالات سے بندہ گھبرا جائے تو پھر پایہ استقامت میں لغزش آ جاتی۔ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے عقیدے بدلے نہیں جا سکتے، کسی کو خوش کرنے کے لیے عقیدہ بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر ہمارے عقیدے سے کوئی ناراض ہے تو ہم سے پوچھے، ہم اسے عقیدہ بتائیں، اور جتنی تہذیب کے دائرے میں ہم بتائیں بے توجہ، اس سے زیادہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے ائمہ نے ہمیں تہذیب سکھائی۔ یہ مکتب فکر گالیاں دینے والا نہیں ہے، ہم محبتوں کے سفیر ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ پوری توجہ، اور یہ معجزہ محبت کا ہی ہے کہ آل محمد نے اسے بھی منوا لیا جو نظر ہی نہیں آتا۔ آپ جیئیں، سلامت رہیں۔ محمد و آل محمد نے اسے بھی منوا لیا جو دکھائی ہی نہیں دیتا، تو لوگوں سے گھبرا کے عقیدہ کیوں بدلنا؟
میں اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ دو علموں کے درمیان پاک منبر پہ کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ عقیدہ ہے۔ جو لوگ گھبرائے انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو بھائی کیسا ہے پھر؟ آیت ولایت موجود ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ کوئی عربی دان آئے نا مجھ سے بحث کرے، دے چکے نہیں، دیتے، اب بھی دیتے۔ تو یہ چاچا جی گھبرائے ہوئے لوگوں نے کہا جی پہلے اللہ ولی ہے، اس کے بعد رسول ہے، اور پھر رسول کے بعد علی۔ یہ گھبراہٹ ہے، یہ سیدھی سیدھی گھبراہٹ۔ آپ تو شرک کر بیٹھے ہیں، اللہ کے بعد رسول، اللہ کہیں چلا گیا؟ بیدار سامعین سے مخاطب ہوں، اللہ کہیں چلا گیا؟ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا۔ ہم نے اس رسول کو ولی نہیں مانا جو اللہ کے بعد ہو، اللہ کے بعد کچھ نہیں، جو اللہ کے ہوتے ہوئے ولی ہے۔ آپ جی سلامت رہیں، ذرا بیداری چاہیے۔ جو اللہ کے ہوتے ہوئے ولی ہے وہ رسول ہے۔ اور پھر رسول نے ایک اعلان کیا، وہ اعلان پورا بندے پڑھتے نہیں اور پھر اس پہ بحث شروع کر دیتے۔ رسول پاک نے فرمایا اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا مولا میں ہوں۔ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا علی مولا، اور میں اور اللہ اس کے مولا ہیں جس کا علی مولا ہے۔ تو میں فضیلت امیر کا پہلا جملہ کہوں اور عقیدے دیکھ لوں، اللہ اور محمد کے ہوتے ہوئے جس کے ہاتھ میں مطلق ولایت ہو اسے علی کہتے ہیں۔ آپ جیئے، جس کے ہاتھ میں مطلق ولایت، جزوی ولایت نہیں، مطلق ولایت۔ اور علی ولی اللہ کے بھی بڑے تقاضے، علی ولی اللہ کے بھی بڑے تقاضے۔ یہ جب سرکار دو عالم نے اعلان ولایت علی کیا تھا، اگر اجازت دیں تو ایک حکم ہے، وہ 2 محرم سے شروع ہوا، آج 6 رات آ گئی، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تعمیل کر ہی دوں۔ اجازت دیتے ہیں میں اس حکم کی تعمیل کر دوں؟ نوجوان نے بار بار مجھے کہا کہ سرکار غدیر پہنچے کیسے، تو اجازت دو میں سنا دوں۔ وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے، موالیوں کے سب گناہ معاف کر کے چل پڑے، نگاہ سے مکان کو غلاف کر کے چل پڑے، خدا کے گھر کا آخری طواف کر کے چل پڑے، خدا کے حکم سے اٹھے نبی کے پیر رک گئے، غدیر میں کتاب کے تمام لفظ جھک گئے۔ یہ ہے آپ کا معیار، آپ جیئے، آپ سلامت رہیں جی، بسم اللہ۔ غدیر میں کتاب کے تمام لفظ جھک گئے، غدیر میں کتاب کے تمام لفظ جھک گئے۔
اور وہاں پہ ماحول کیا تھا؟ سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وبال میں، وہی کی تان سن رہے تھے لوگ اس خیال میں۔ سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وبال میں، وہی کی تان سن رہے تھے لوگ اس خیال میں۔ وجود حق چھپا ہوا بدن کی ایک شال میں، خدا کا دین دھن میں تھا غرور میں کمال میں۔ ہوا کے دوش پہ نبی کے لفظ جب رواں ہوئے، نسب خبیث پاک سے الگ ہوئے، عیاں ہوئے۔ نسب خبیث، شاباش جن کے ہاتھ اٹھے ہیں بھائی، نسب خبیث پاک سے الگ ہوئے، عیاں ہوئے۔ نسب خبیث پاک سے الگ ہوئے، مل کے بولو حیدری، ابھی روکنا نہ مجھے۔ نسب خبیث پاک سے الگ ہوئے، عیاں ہوئے۔ وہاں پہ مجمع تھا 1,24,000 کا، یعنی 2,48,000 آنکھیں تھیں، اور ساری آنکھیں ایک طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ آنکھیں لگا کے بیٹھے تھے، کچھ آنکھیں چھپا کے بیٹھے تھے، کچھ آنکھیں چرا کے بیٹھے تھے، کچھ آنکھیں جھکا کے بیٹھے تھے۔ جس میں کوئی تھا وہ حال سنا رہا ہوں۔ ناز حسین جاگنا کس نے کس طرف دیکھا؟ وہ خار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے۔ یہ مجمع کا منظر ہے۔ وہ خار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھا۔ کیا بات ہے بھئی، آپ جیو جی، بسم اللہ، ہاتھ بلند میں لگے بولو حیدری۔ وہ خار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے لگے، جو باوفات ہم سر بطول دیکھنے لگے۔ نماز کی حیات کو، نماز کی حیات کو، نماز کی حیات کو، نماز کی حیات کو اصول دیکھنے لگے۔ اور جو اپنے آپ میں علی کا باپ ڈھونڈتے رہے، ہجوم میں وہ سارے اپنا باپ ڈھونڈتے رہے۔ کیا بات ہے بھئی، آپ کیا کہنے؟ آپ جی نہیں جیسے قبلہ نے پڑھا ویسے مست ہو کے علی شہنشاہ، شاباش علی شہنشاہ۔ جو بھی نعرہ لگائے گا، یا علی کی قسم، غدیر کی قسم، ابھی من کی مراد پائے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ 5 نعرہ، 5 نہیں، بے بہا نعرہ حیدری۔ آپ جی ہیں، کیا کہنے آپ کے؟ آپ جیو بابا نبی سے، کیا کہنے آپ جیئے، سلامت رہیں۔ ایک شکوہ ہے مجھے چھوٹا سا، آگے نہیں آج بسم اللہ۔ یا علی یا جی، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہوں۔ شکوہ مجھے چھوٹا سا ہے، آپ سے تو ہو نہیں سکتا، آپ سے پچھلی آوازیں ضرور ہونا چاہیے۔ من کن تو مولا ہو، یہی ہمارا عقیدہ۔ اس سے بقدر منہ، جو بچے نہیں سمجھتے نا، بقدر منہ، بال کے برابر انحراف نہیں، اور جو بال کے برابر بھی عقیدے سے پھر گیا، وہ بال سے باریک صراط سے نہیں گزرے گا۔ جو بال کے برابر بھی عقیدے سے پھر گیا، پھر وہ بال سے باریک، یہ علی کی ولایت ہی پلے صراط ہے۔
اس پہ چلنا بڑا مشکل ہے ملک صاحب، ہر بندہ نہیں چل سکتا۔ بے توجہ، سرکار دو عالم نے اعلان ولایت علی علیہ السلام کیا اور 1.25 لاکھ صحابیوں سے کہا میں نے خیمہ لگوا دیا ہے، علی کی کرسی رکھ دی ہے، اور جا کے مبارکباد دو، جاؤ جا کے مبارکباد دو۔ پہلے بندے سمجھے صرف مبارک دینا، مبارک برابری کی سطح پہ بھی ہوتی، لیکن رسول نے فرمایا صرف مبارک نہیں، پھر سلام کرنا۔ سلام منہ سے نہیں کرنا، معیار ہے آپ کا نا، معیار ہے آپ کا۔ سلام پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے بندوں کی پیشانیوں میں علی کا حصہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا فکر ہے، میں نے کہا ہے، آپ نے سنا کیسے؟ جی آپ آباد رہے۔ سلام کرنا، اور سلام صرف علی کہہ کے نہیں کرنا، سلام کرنا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ میرے چاچا کا نام نہ لیا تو ولایت قبول نہیں۔ ہائے ہائے، جی آپ سلامت رہیں۔ یا علی ابن ابی طالب، جی بسم اللہ، میرے چچا کا نام لینا علی ابن ابی طالب، اور امیر المومنین کہنا۔ اب اشارہ میں کروں گا، میرا مجمع میری آواز کو کہاں تک پہنچائے گا یہ میں نہیں جانتا، یہ آپ کو جو مولا نے طاقت دی ہے مولا جانتے ہیں، آپ کی طاقت جانتی ہے۔ 1.25 لاکھ کو خصوصاً کہا، اور بالخصوص کچھ بندوں سے کہا تم اور تم جا کے امیر المومنین کہہ لو، تاکہ کل امیر المومنین بنتے ہوئے تمہیں یاد رہے اصل امیر کون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جا کے مبارکباد دے لو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اصل امیر المومنین ہے کون۔ اور یہاں رکنا نہیں، پھر یہاں رکنا نہیں، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے جانا، ایک ایک کر کے۔ پہلے سلام مبارک، پھر سلام امیر المومنین، پھر بیعت۔ دل آ گیا چاچا جی تو فکرہ بچا کے نہیں جاتا، کل مولا اور دیں گے۔ پھر بیعت کرنا، علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنا آپ اللہ کو بیچ دینا۔ ہائے 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 یار، جیسے سمجھ آئی بات کی جو لطف لے رہے ہیں، علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنا آپ اللہ کو حسن بھائی بیچ دینا۔ یہ جو بے ہے نا، بے، جو بندے باہر سے آئے ہیں انہیں تو شاید بے کا اتنا پتہ نہ ہو، اور جو گاؤں نیاز بیگ کے ہیں نا انہیں تو بڑا پتہ کہ بے کیا ہوتا ہے۔ وہ جو بیچ دیا جاتا ہے نا، دے دیا جاتا ہے، وہ بے ہو جاتا ہے، اس پہ حق نہیں رہتا، اس پہ تصرف نہیں رہتا، اس پہ اختیار نہیں رہتا۔ غدیر میں ہوئی تھی بیعت ہوئی تھی علی کی، اور بیعت کی تھی جسم اور وجود نے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا جان بھی تیری، مال بھی تیری، جان بھی دے دی،
بھئی توجہ، میں فکرہ کہوں گا ماتمیوں کے لیے اور پھر میں مجمع میں ماتمی گنوں گا. ماتمی کتنے، زنجیر زن کتنے، کما زن کتنے. بیعت ہو گئی غدیر میں، جان تیری. علی کی بیعت ہو گئی، پھر جان علی کی. پھر حسن کی ہو گئی، جان حسن کی. پھر جان حسین کی. بیعت کے بعد اس کا مطلب ہے عاشور کے دن جس نے اپنا جسم حسین کو بیچنے کے بعد زنجیر پہ تہمت لگائی، اس نے زنجیر نہیں چھوڑا، اس نے بیعت غدیر کی توڑ دی ہے. کیا بات ہے بھئی، آپ سلامت رہیں. آپ میرے محترم سامعین جنہیں میری بات پہنچ رہی، صرف زنجیر زنی نہیں چھوڑی، اس نے بیعت غدیر توڑ. اس کا مطلب ہے کہ ماتم کی مخالفت غدیر سے انحراف ہے. زنجیر زنی کی مخالفت غدیر سے انحراف ہے. کما کی مخالفت زنجیر سے انحراف ہے. یہ جو چھری سر پہ رکھتا ہے نا، یہ کہتا ہے حسین سر تیرا ہے. ہائے ہائے ہائے، یار جو جاگ رہے ہو، جو چھری سر پہ رکھتا ہے وہ کہتا ہے حسین سر تیرا. جو زنجیر مارتا ہے بھئی توجہ، وہ کہتا ہے یہ لہو تیرا ہے. اور یہ جو لہو نکلتا ہے جسم سے، یہ فی سبیل اللہ ہے. اور اللہ کی سبیل میں نکلا ہوا لہو، آئے ہائے، آپ جئیں سلامت رہیں، آپ کی زندگیوں. اللہ کی سبیل میں نکلا ہوا لہو، یہ زنجیر زنی اللہ کے لیے. آئے ہائے، یہ زنجیر زنی کیونکہ آپ نے بیعت کی ہوئی ہے. بیعت کی ہے تو پھر زنجیر ماننا پڑے گا، پھر ماتم کرنا پڑے گا. جس نے نہیں کی وہ نہ کرے، جس نے کی ہوئی ہے وہ نہیں کرے گا تو بیعت ٹوٹ جائے گی. میں ماتمیوں سے مخاطب ہوں، نہیں کرے گا تو بیعت ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جان بیچی ہے، جان علی کی ہے. ہم نے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جان اللہ کو بیچی ہے. اب اللہ نے جان لے لی، جان اللہ کی ہے. ہم نے کیا لیا؟ جان تو مل گئی، دے دی ہم نے. اب قرآن بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے مومنین سے ان کی جانیں اور مال جنت کی قیمت پر، جنت کی قیمت پر خریدے. توجہ، میں ملک صاحبان، سید صاحبان، تمام مومنین و مومنات، چاچا جی توقیر عباس، ملک تنویر صاحب، بہت بڑا مسئلہ، بے محل نعرہ نہیں بھائی، بہت بڑا مسئلہ ایک فکرے میں حل کرنے جا رہا ہوں، ایک فکرے میں. اس کے بعد اگر کوئی دلیل لائے میں خطابت چھوڑ دوں. بھئی توجہ، جنت میں کیا ہے؟ جو چاہو ملے گا. جنت میں جو چاہو ملے. جہاں بھئی توجہ، مولا سے کسی نے پوچھا تھا مولا جنت کیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی جنت کیسی ہو. مولا نے فرمایا ماں کے شکم کو سمجھو. ہائے ہائے، یہ ہے فرمان مولا کا، ماں کے شکم کو سمجھو. مولا وہ کیسے؟ فرمایا شکم مادر میں خواہشیں نہیں ہوتی، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. کیا بات ہے یار، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی جو مولا کے فرمان پہ بولے ہو. جنت میں ماں کے شکم میں بن مانگے ملتا ہے. بچہ مانگتا نہیں، مل جاتا ہے.
اب میرا فکرہ سمجھنا، شیعہ سنی دونوں طرف سے متواتر حدیث ہے کہ رسول نے علی سے فرمایا، بھئی توجہ، یہ طارق جمیل صاحب بھی کہہ چکے، یہ طاہر القادری صاحب بھی کہہ چکے کہ یا علی انتا قسیم النار والجنہ، علی تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے۔ توجہ نیاز حسین جانا، جنت میں کیا ہے؟ جنت میں رزق ہے، جنت میں شفا ہے۔ بھائی توجہ، جنت میں رزق بھی ہے، شفا بھی ہے۔ میں حیران ہوں مولوی کی عقل پہ کہ جنت میں علی رزق دیتا ہے، زمین پہ نہیں دیتا۔ جنت کا رازق علی۔ یار جسے بات پہنچے وہ ہاتھ اٹھائے، جنت میں دے۔ آپ جی سلامت رہے، مسئلہ حل ہوا نا؟ نوجوانوں کے ذہنوں میں بات پختہ ہوئی کہ جنت کا رازق علی، زمین پہ کہیں تو شرک۔ جنت کا رازق علی ہے۔ یا علی انتا قسیم النار والجنہ، جنت کی تقسیم بھی علی کے پاس، جہنم کی تقسیم بھی علی کے پاس۔ اب جہنم سمجھاؤں جہنم کیا ہے؟ بھئی توجہ، جو یہاں علی کا کھا کے علی کو بھونکے وہ یہاں بھی جہنم میں۔ آپ جیو، آباد رہو، سلامت رہو۔ لفظ سخت ہو گیا، یا علی یا علی۔ تو میرے محترم سامعین، عقیدے تو ہمارے کھلے ہوئے ہیں، ہم گھبرائے ہوئے نہیں، نہ عقیدے سے دستبردار کرواتے ہیں نہ ہوتے ہیں۔ عقیدے پہ قائم تھے، قائم ہیں، رہیں گے۔ توجہ ہے؟ اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور انہی کی زکوٰۃ پہ دنیا پلتی ہے۔ بھائی توجہ، اگر سیگا مزارے کا ہے اور مسلسل دے رہے ہیں تو پھر مانو آج بھی پردہ غیب میں کوئی علی ہے جس کی زکوٰۃ پہ کائنات پل رہی۔ میں ذرا بچوں کو یاد دلا دوں، بڑوں کو یاد ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی۔ توجہ، مسجد میں نماز ہو رہی تھی، کہاں؟ اور نمازی نماز پڑھ رہے تھے۔ بیٹے سارے اٹھاؤ، چھوٹے میری طرف تھے۔ نمازی نماز پڑھ رہے تھے کہ دروازے پہ سائل آ گیا۔ سائل نے آ کے کہا، اللہ کے گھر کے دروازے پر کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے؟ بندے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا اب اسے دیں، تو نماز گئی، کوئی تان تشنی نہیں۔ اس نے دوسری بار سوال کر دیا، کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے؟ بندے پھر نماز میں تھے، انہوں نے کہا اب نماز چھوڑیں، ذرا انتظار کر لے، ابھی دیتے ہیں، جا کے دیکھ نہیں رہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے تیسری بار سوال داغ دیا، کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے؟
جواب ندارد، کوئی جواب نہیں آیا۔ سائل بڑا مہذب تھا، یہاں کا تھا ہی نہیں۔ ہائے ہائے بھائی توجہ، سائل بڑا مہذب تھا، اسے پتا تھا کہ جس کے دروازے پہ جاؤ 3 بار دستک دو، اگر جواب نہ آئے تو پلٹ جاؤ۔ 3 بار سوال کر کے وہ واپس پلٹا۔ اب زمین پکڑ کے بیٹھنا، فکرہ میں کہنے جا رہا ہوں، جب پلٹا تو چپ کر کے نہیں پلٹا، پشت کر کے چلا اور کہتے ہوئے چلا، اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ تو جس کے گھر سے خالی جا رہا تھا اسی کے ہاتھ نے کہا آ جا۔ آئے ہائے یار، جسے سمجھ آئی وہ ہاتھ اٹھائے۔ جس کے گھر سے خالی جا رہا تھا اسی کا ہاتھ اٹھا۔ سائل آیا، اس نے انگوٹھی اتاری اور چلا گیا۔ تو زکوٰۃ نماز کی کس حالت میں دی؟ سجدے میں تو دے ہی نہیں سکتے، رکوع میں۔ علی رکوع میں تھے، رکوع میں گھٹنے سے ہاتھ اٹھا کے زکوٰۃ دے دی، باقی اٹھا نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ اٹھاتے تو دوسری بار رکھتے تو نماز باطل ہو جاتی۔ علی تھے حاکم نماز۔ توجہ ہے صاحب، علی نے اٹھایا بھی، علی نے رکھا بھی، زکوٰۃ بھی دے دی۔ سجدے میں نہیں یہ ہو سکتا، کیونکہ سجدے میں اللہ اور عبد کے درمیان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھائی توجہ، سجدے میں اللہ اور عبد کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ سجدے کا معنی بتا دوں کہ بندہ بیعت کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ کر کے سر رکھ کے کہتا ہے یہ سر تیرا ہے۔ نیاز بیگ میں ایوان سیدہ میں آیا ہوا میرا یہ انترائی محترم مجمع 2020 تک کی آج کی 6ٹی رات تک اپنے دل کی مسجد میں اس جملے کی گونج نہ سنتا رہے تو میں نے بطول کی مطہر اقدس طاہر دہلیز کے باہر پڑے ہوئے فخر جنت ذروں کو اپنے پاک بالوں سے چن کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیراتی نہیں مانگی۔ سارے لوگ سر سجدے میں رکھ کے سجدے میں اپنا سر دے کے کہتے تھے اللہ بیعت کر لی یہ سر تیرا ہے، لیکن رسول نے کیا کیا؟ ایک دن سجدے میں سر رکھ کے خود پہ خود کو بٹھا کے حسین آ گئے اور کہا اللہ یہ میری بیعت ہے، یہ سر تیرا ہے۔ جسے بات پہنچی وہ ہاتھ اٹھائے۔ آپ جی ہیں بھائی، آپ جیو۔ وہ سجدہ ہے رکوع میں علی نے دیا۔ آپ جیو، لیکن نوجوانوں کے سمجھنے کی ایک بات ہے، علی نے رکوع بھی نہیں چھوڑا، رزق بھی دیا۔ آئے بھائی توجہ، کوئی بندہ بھی مجھے توقیر عباس داد نہ دے تو جملہ میں ساری تقریر سے بڑا کہنے جا رہا ہوں۔ ابو طالب کے بیٹے نے نوید شاہ اپنا مکمل تعارف کرواتے ہوئے، اسرار فکرہ سننا، اپنا مکمل تعارف کرواتے ہوئے اپنے رکوع میں اپنی ابدیت اور رزاقیت جمع کرتی۔ یار کہاں بیٹھ کر سن گئے ہو؟ میں نے تو مشکل پڑھا ہی نہیں، میں نے بڑا آسان کر گیا ہوں کہ رزاقیت اور ابدیت کو جمع کر دیا، بتا دیا نماز بھی پڑھ رہا ہوں، رزق بھی دے رہا ہوں،
توجہ، یہ لفظ سمجھتے ہو توجہ؟ بندے کی گردن ذرا پھرتی ہے تو ہزاروں کے مجمع میں کہتا ہوں توجہ۔ کیوں کہتا ہوں؟ توجہ ہے کیا؟ یہ عربی کی لفظ ہے، وجہ سے ہے توجہ، وجہ ہے چہرہ، چہرے کی طرف چہرہ ہو تو پھر توجہ ہے۔ روز مولوی نہیں کہتے اللہ کے سامنے توجہ سے نماز پڑھ، اگر تیری نماز میں اللہ کا چہرہ نہیں تو نماز کل بھی بازاری تھی۔ ہائے 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 یار، جسے بات سمجھ آئی ہے بڑا آسان کر کے سمجھا گیا۔ تعبد سمجھ، عبادت سمجھ، نماز سمجھ، رزاقیت سمجھ، عبدیت سمجھ، عبادت سمجھ، عبد سمجھ۔ یہ مجلس میں آنے کے فیض ہے، یہ تفریح نہیں، مجلس آزاد تفریح نہیں، روح کی تسکین ہے، تزکیہ نفس ہے، کردار کی تعمیر کرتی، انسان سازی کی صنعت ہے۔ یہاں سے انسان بن کے نکلتے، یہاں سینوں پہ علی ولی اللہ لکھا جاتا ہے۔ اور جو بندے ولایت کے لیے مجلس میں آتے ہیں، جب وہ جوان معاشرے میں جاتے ہیں تو وہ مکمل ولایت کے سفیر بنتے ہیں۔ میں ان جوانوں کو، اکثریت نوجوانان ملت کی ہے، ہمارا پیغام فضائل کی منزل تمام، ہمارا پیغام یہ ہے کہ جھگڑنا ہم نے نہیں، تان و تشدید گالم گلوچ نہیں کرنا، لیکن اپنا عقیدہ کچھ بھی ہو جائے نہیں چھوڑیں، کچھ بھی ہو جائے عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ کل تمہارا نہیں ہمارا ہے، جو آنے والا ہے وہ میرا علی ہے۔ زیادہ دور نہیں، تعبد سیکھ، ابدیت سیکھ، ان کی اطاعت کے بغیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ ساری نمازیں عباس نے حسین کی اطاعت اور تعبد میں پڑھی۔ آج کی مجلس اس شہید کے نام جس کا علم کربلا کی پہچان ہے، آپ کی آوازیں بلند ہوئیں، ہائے کی آواز کہیں کہیں سے آ گئی، میں شکر گزار ہوں۔ اسی کا نام گریہ ہے، اسی کا نام مصائب ہے، اسی کا نام عزاداری ہے، جو بیٹھ کے آپ کر رہے ہیں۔ شہادت بڑی طویل ہے، لیکن اگر آپ کہیں تو ایک فقرے میں پڑھ دوں، اجازت دیں ایک ہی جملے میں مولا عباس کی شہادت پڑھ دوں۔ آؤ سنو، 28 رجب مغرب کی نماز کے بعد بطول کی بیٹی کا پہلا قدم گھر سے باہر نکلا، عباس شہید ہو گئے۔ یا سیدہ، میں نے کہا سفر لمبا ہے، بڑا مشکل سفر ہے عباس کا۔ ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے عباس چپ کھڑے ہیں برادر کے روبرو۔ سبحان اللہ، کیا کہنے برستی ہوئی آنکھوں کے، میں نے نوجوانوں کی بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھ لی۔
ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے عباس چپ کھڑے ہیں برادر کے روبرو۔ بڑے مشکل مرحلے تھے میرے محسنوں، 10 محرم تک، لیکن سب سے مشکل کام حسین نے عباس سے مدینے میں کروا لیا تھا۔ جانتے ہو وہ کام کیا تھا؟ جب 4 دیواری میں بٹھا کے سجد حسین بادشاہ نے شام جانے والی فہرست میں عباس سے کہا تھا نا، لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام۔ شاباش شاباش، آپ کی آوازیں بلند ہوئی۔ یہ سب سے مشکل کام تھا۔ عباس نے حسین کے کہنے پہ لکھ دیا۔ آج مومن پورہ میں میں نے پہلی بار ایک فقرہ کہا، زندگی میں نوید شاہ میں نے یہ فقرہ نہیں کہا، آغا جی میں نے پہلے نہیں کہا، چاچا جی یہ فقرہ میں نے نہیں دہرایا، میں اپنے لیے پڑھتا رہتا ہوں، سوچتا ہوں اپنے گریے کے لیے تو مجھے آنسو آ جاتے ہیں۔ آج دوسری بار کہہ رہا ہوں، آج ہی میں نے شام کی مجلس میں کہا، بڑا مشکل تھا عباس کے لیے چپ کر کے سیدہ زینب کا نام لکھنا، اتنا ہی مشکل تھا جتنا علی بادشاہ کے لیے بطول کو قبر میں اتارنا۔ شاباش، خیرات مل گئی، حصہ ہو گیا۔ 28 رجب کو قافلہ چل پڑا، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا میں یہاں جلدی کر جاؤں۔ 28 رجب عباس کی شجاعت کا سب سے بڑا دن۔ کیا کہا فکرہ میں نے؟ آؤ میں بتاؤں۔ مدینے میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عروہ غفاری، بوڑھے صحابی تھے، کانوں سے بہرے تھے۔ ان کا ایک بیٹا عبداللہ ابن عروہ غفاری شہدائے کربلا میں شامل، اتنے بہرے تھے کہ بادل گرجتا تھا، بادل گرجنے کی آواز عروہ غفاری کو نہیں آتی تھی۔ وہ عروہ غفاری کہتے ہیں 28 رجب 60 ہجری مغرب کی نماز کے بعد میرے کانوں میں رونے کی آواز آ گئی۔ شرماؤ نا۔ روایات نے بتایا کہ علی کی بیٹیاں روئیں، لیکن میرا عقیدہ نہ مانا، کیونکہ میں نے پہلے پڑھا تھا کہ 19 رمضان جب علی بادشاہ کا زخمی بدن اطہر لے کے حسنین چلے تھے نا گھر کی طرف، تو فرمایا ابو ذر سے، سلمان سے، مقداد سے کہو واپس چلے جائیں، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے صحابی سنیں۔ اس گھر سے بیٹیوں کے رونے کی آواز اتنی بلند نہیں ہوتی کہ بادل کی گرج نہ سننے والے بہرے صحابی سن لیں۔ پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ رویا کون تھا جس کی آواز عروہ غفاری نے سن لی تھی۔ پھر مجھے مل گیا، جب پہلا قدم حجرے سے زینب کا باہر نکلا، ام البنین کا بیٹا دھاڑے مار کے رویا تھا۔ شاباش شاباش شاباش، یہی حق ہے آپ کا، ماتم کا یہی حق ہے۔ میں نے آج 5ویں مجلس ہے، میں نے ایک دن بھی منت نہیں کی، سماجت نہیں کی۔ آج میں یہ بچے جو بیٹھے ہو، یہ جو جوان بیٹھے ہو، میں آپ سے سماجت کر رہا ہوں۔ پہلے منت آپ سے ہے کہ آج ماتم ضرور کرنا ہے۔ ماتم اس لیے کرنا ہے
کہ آج میں شہادت اس کی پڑھنے جا رہا ہوں جس کے ہاتھوں کے کٹنے کی وجہ سے آج تمہارے ہاتھ ہیں، اور بیٹیوں سے ماتم کی اپیل اس لیے کروں گا کہ یہ جو تمہارے سروں پہ چادریں ہیں نا، یہ اس پھریرے کا صدقہ ہے، اس کا شکر ادا کرنا۔ عباس کا سفر ہے بڑا مشکل سفر ہے۔ 28 رجب کو چل پڑے، 3 شعبان کو مکہ پہنچ گئے، 8 ذی الحج کو چپ کر کے عباس ٹوٹے ہوئے احرام کے ساتھ حسین کے ساتھ مکے سے نکل آئے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچ کے شبیر نے کہا خیمے لگاؤ۔ مولا پہلے کس کا لگاؤں؟ فرمایا جو سب سے آخر میں سوار ہوئی تھی نا، پہلے اس کا۔ عباس نے سب سے پہلے سیدہ زینب کا خیمہ لگایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خیمہ لگ گیا۔ عباس کا سفر بتاؤں، یزید کی فوج آنا شروع ہو گئی، کہا ترائی سے خیمے ہٹا لو۔ عباس خیمہ اکھاڑ۔ مولا پہلے کس کا؟ فرمایا جس کا پہلے لگایا تھا۔ یہ ہے عباس، بولے نہیں، رو کے نا خیمہ اکھاڑ لیا، اور ایک بار جنت البقیع کی طرف رخ کر کے آواز دے کے کہتے سیدہ تیرے بیٹے کے حکم کا پابند ہوں، کہے گا تو لگا دوں گا، کہے گا تو اکھاڑ دوں گا۔ خیمے دوسری جگہ پہ لگ گئے۔ بس عزادارو 3 گزر گئی، 4 گزر گئی، 5 گزر گئی، 6 گزر گئی، 7 کو پانی بند ہو گیا۔ میں آج فکرہ کہنے جا رہا ہوں، پہلے میں نے کبھی مصائب نہیں کہا۔ جب خیام میں پانی ختم ہو گیا تھا نا، میں تمہیں کیفیت کیا بتاؤں نوید شاہ، جس بندے کے پاس ہاتھ ہوا دل ہوا اس کا ہاتھ سینے پہ آ جائے گا۔ اس ممبر کی عزت کی قسم ہے، 3 دن سادات کے 84 بچے خشک پیالے لے کے عباس کے خیمے کا طواف کرتے تھے۔ سلامتیوں آپ کی زندگیوں، جن کی آوازیں بلند ہو گئیں، جن جوانوں کے پاس ہاتھ ہیں، آپ نے ماتم کرنا ہے۔ بس عزادارو 8 گزر گئی، 9 گزر گئی۔ علی اکبر کی اذان خاموش ہونٹوں کے ساتھ، بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عباس نے چپ کر کے سن لی۔ بس عزادارو عباس کے سامنے جنازے اٹھنے شروع ہوئے۔ عباس دیکھتا رہا، قاسم بکھر گیا۔ عباس دیکھتے رہے، اون و محمد اتر گئے۔ عباس کی آنکھوں کے سامنے برچھی کا پھل نکل گیا۔ عزادارو پھر ایک مشکل مرحلہ آ گیا کہ عباس اپنے ہی خیمے میں، اپنے ہی مصلے پر جنت البقیع کی طرف رخ کر کے آواز دے کے کہہ رہے تھے سیدہ میری جرت نہیں، میں حسین سے جا کے کہوں کہ مجھے اجازت دے دے۔ شہزادی تو جان، تیرا بیٹا جانے، میرا تو دعویٰ نوکری کا ہے۔ یہ باتیں کر رہے تھے کہ سیدہ لبابہ خاتون آواز دے کے کہتے ہیں آپ کا رخ ہے جنت البقیع کی طرف۔ کربلا کی زہرا صبح سے لے کے اس وقت تک 9 بار آپ کے خیمے کے دروازے پہ آئی ہے، 9 بار پلٹ گئی ہے۔ سکینہ آتی ہے، تھوڑا سا پردہ ہٹاتی ہے، پھر بابا کے خیمے کو دیکھتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے۔ جس نے ماتم کرنا ہے، عباس مصلے پہ بیٹھے نہیں، جلدی سے اٹھے، وہاں آئے جہاں سیدہ ام رباب کے ایک زانو پہ سکینہ، ایک پہ اصغر۔ سکینہ کے سامنے 2 زانو بیٹھ کے عباس آواز دے کے کہتے صرف اتنا بتا دے آئی کیوں ہے، پلٹی کیوں ہے؟ آواز دے کے کہتی 6 مہینے کا تڑپتا ہے تو میں آ جاتی ہوں، 57 سال کا کمر پکڑتا ہے۔ تو چاچا میں بابا کی کمر دیکھ کے واپس آ جاتی ہوں۔ عباس آواز دے کے کہتے سکینہ میں کئی بار تیرے بابا کے پاس گیا ہوں، میرا حوصلہ نہیں پڑتا، سفارش کر دے۔ اچھا چاچا سفارش کروں؟ سکینہ دوڑ کے گئی، اندر سے کئی دن کا خشک مشکیزہ اٹھا کے لائی۔ چاچا یہ مشکیزہ ہے۔ فرمایا مجھے نہ دے، اپنے ہاتھوں سے میرے دائیں کندھے پہ مشکیزہ پہنا، پھر تیرے بابا کے خیمے میں جاتا ہوں جو ماتمی ماتم کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ سکینہ
سکینہ کا باندھا ہوا شہادت کا تعویذ آئے، سکینہ کا باندھا ہوا شہادت کا تعویذ عباس پہن کے حسین کے خیمے کی طرف چلے۔ جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا، عباس اجازت لے کے اندر داخل ہوئے۔ حسین سے کرسی چھٹ گئی، حسین کرسی سے اٹھے اور آواز دے کے کہتے ہیں عباس اجازت لینے آئے ہو؟ جی مولا، یہ اجازت سکینہ نے پہنائی ہے۔ عزادارو، جس نے ماتم کرنا ہے وہ دیکھے میری طرف۔ شبیر رفتہ رفتہ چلتے چلتے بالکل عباس کے قریب آ گئے۔ جن بھائیوں کے جوان بھائی ہیں وہ سمجھیں گے۔ ایک بار حسین نے عباس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور آواز دے کے کہتے ہیں عباس جانا چاہتا ہے تو چلا جا، لیکن جلنے سے پہلے صرف اتنا سن لے، میں اتنی دیر ہوں جتنی دیر تو ہے۔ ہاتھ پکڑو جوان کے، ہاتھ پکڑو جوان کے، میں اتنی دیر ہوں۔ شہزادی سلامت رکھے، مخدومہ ماتم قبول فرما، میں اتنی دیر ہوں جتنی دیر تو ہے۔ جا پہلے بہنوں سے مل لے، جا پہلے بہنوں سے مل۔ عباس آئے، ایک ایک بہن سے ملے، سیدہ رقیہ سے ملے، سیدہ ام کلثوم سے ملے۔ عزادارو، جب آئے نا نیاز حسین جاگنا، سیدہ زینب کے خیمے میں کہتے ہیں شہزادی مبارک ہو، جانے کی اجازت مل گئی۔ شہزادی آواز دے کے کہتی عباس ایسے نہ جا، میں نے صفین میں بھی نہیں دیکھا تھا، ایک بار مجھے تیار ہو کے دکھا، ایک بار خود پہن، ایک بار جوشن پہن، ایک بار زیرہ پہن، تلوار سجا، میں میدان کربلا میں اپنا باپ چلتا دیکھوں، میرا شام کا سفر آسانی سے کٹ جائے۔ عزادارو، عباس نے خود پہنا، جوشن پہنے، زیرہ پہنی، تلوار لگائی۔ عزادارو، حسین پیچھے پہنچ گئے، آواز دے کے کہتے عباس خود اتار۔ عباس نے خود اتارا، عباس زیرہ اتار، عباس نے زیرہ اتاری، عباس نے جوشن اتارے۔ زینب سر میں ماتم کر کے آواز دے کے کہتی ہے حسین، یہ جنگ کی اجازت ہے یا موت کی؟ کرم ماتم جس کے پاس عباس کا صدقہ ہاتھ ہے۔ عزادارو، حسین کہتے ہیں یہ نیزہ لے جا، تیرے لیے نیزہ کافی ہے۔ عباس چلے، نیاز حسین جاگنا، اب وقت نہیں رہا، میں تمہارا حوصلہ آزماؤں گا نہیں۔ عباس چلے، آئے گھوڑے کے قریب، عباس گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ عباس کا گھوڑا میدان کی جانب گیا، میدان کی جانب عباس کا گھوڑا۔ سوال کر حسین کدھر گئے؟ عباس کے پیچھے نہیں، دیکھنا میری طرف جس نے ماتم کرنا ہے۔ حسین عباس کے پیچھے نہیں۔ جیسے ہی خیام کے حصار سے عباس کا گھوڑا باہر نکلا، حسین آ گئے بہنوں کے خیموں کے قریب، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے سب سے پہلے بی بی زینب کے خیمے کا پردہ اور اس کا تسمہ باندھ کے کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب تم جانو، تمہاری چادر جان۔ بہنوں کے خیمے نئے سرے سے باندھے، عباس چلے گئے۔ عباس نے نیزے سے رستہ بنایا، فرات کے درمیان پہنچے۔ عباس نے مشکیزہ پانی کا بھر لیا، مشکیزہ پانی کا بھر کے، جی میں لاکھ بار کہتا ہوں، زینب کے خیمے کا تسمہ حسین باندھ کے کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو، عباس نے کر ماتم یار جس کے پاس ہاتھ ہے، آج شرمانا نہ، آج کٹے ہوئے ہاتھوں کا ماتم ہے، اپنے ہاتھ پیارے نہ کرنا۔ عباس نے مشکیزہ پانی کا بھرا، پانی کا مشکیزہ بھر کے عباس نے سامنے رکھا گھوڑے کے، گھوڑے کا رخ خیام کی طرف ہوا۔ جو بندے کھڑے ہو، جو بیٹھے ہو، او میری ماں بہنوں، او میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لفظ عجیب کہنے جا رہا ہوں۔ جب عباس کا گھوڑا خیام کی طرف چلا کہ خیموں کے پیچھے سے حکیم بن طفیل بے غیرت نے پہلا وار کیا، بی بی زینب کی چادر لٹ گئی، زینب کی چادر لٹ گئی۔ دوسرا وار ہوا، عباس کی آواز آئی، واہ حجابہ، ہائے پردہ۔ ماتم سینے پہ،
ماتم سر پہ، کوئی ہاتھ بندھا نہ رہے، آج ماتم کی مجلس ہے۔ عزادارو سنو گے، عباس اب دیکھ میری طرف، جب بازو کٹ گئے نا عباس جھکے، مشک دانتوں سے اٹھائی، تسمے دانتوں میں، مشک سینے پہ۔ عباس نے گھوڑے کا رخ خیام کی طرف رکھا کہ حرملہ بن کاہل حرام زادے نے علی اصغر سے پہلے علی اصغر کی مشک میں تیر نوک والا تیر نشانہ لے کے مارا، لگا مشک میں، نکلا عباس کی پشت سے، پانی بہنے لگا۔ جب پانی بہ گیا، عزادارو سنو گے، جب پانی بہ گیا، عباس نے حسرت کے ساتھ سیدہ رباب کے خیمے کو دیکھا، فرمایا سکینہ تو جان، تیرا اصغر جانے، پانی بہ گیا۔ اب بائیں پیر کے ساتھ عباس نے گھوڑے کو یزید کی فوج کی طرف موڑا، اور یزید کی فوج کے درمیان آ کے عباس کہتے ہیں دور کیوں کھڑے ہو، آؤ مجھے مارو، جس کے پاس پتھر ہے مجھے مارے، جس کے پاس تیر ہے مجھے مارے، جس کے پاس نیزہ ہے مجھے مارے، جتنا مارنا ہے مجھے مار لو، اسے نہ مارنا، وہ بطول کا بیٹا ہے، وہ رسول کا بیٹا ہے، مارو مجھے۔ جتنا مارنا ہے مجھے مارو۔ جس کے پاس پتھر آیا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ آیا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تلوار آئی اس نے تلوار ماری۔ اب سوال ہے ماتمی، مجھے جواب دے، عباس کتنے سال کے تھے؟ 34 سال کے، لیکن اس پاک غلاف کی قسم ہے عباس کی قبر اتنی بنی جتنی 6 مہینے کے اصغر کی قبر ہے۔ مجھے نہیں پتا یزید کی فوج نے عباس کو مارنے سے پہلے زیادہ مارا یا بعد میں مارا۔ جو بندے ابھی نہیں سمجھے، جو ماتم نہیں کر سکے، بعد میں زیادہ مارا۔ کربلا سے لے کے شام تک مارتے رہے، آخری بار شام کے بازار میں مارا جب ایک پتھر بی بی زینب کے سر میں لگا۔ عزادارو سنا گے، عباس کا سر 9ویں بار نیزے کی نوک سے بازار کی سخت زمین پہ گرا۔ خالی حرامزادے نے عباس کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، وہاں آیا جہاں ابن سعد کھڑا تھا، کہتا اب کیا کروں؟ کہتا پھر نیزے پہ سوار کر۔ کہتا اب عباس کے سر میں نیزے کی جگہ نہیں، یا کہتا کوئی کام کر، شام کے بازار کا ماحول بدل جائے۔ سنا گے، اس کتے کے بچے نے ایک رسیلی علی کی بیٹیوں کے سامنے عباس کے اس کان سے اس کان تک گزر گئی۔ جس کا غصہ عباس پہ نہیں نکلا، وہ میں کہتا تھا جس نے عباس کو نہیں مارا وہ اس کی بہن زینب کھڑی ہے۔ پھر پتھر زینب کو کہتے تھے جتنے عباس کے بدلے لینے ہیں وہ بی بی زینب سے لے لے۔ رقیہ کہتی تھی